بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ہماری لیکچر سیریز کنسٹرکٹیوسٹ ڈسکرپشن آف قرآن یا کنسٹرکٹیوسٹ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کی مد میں پہلی کوشش ہے، جس میں سورہ فاتحہ کی سگنیفیکنس، اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس رحمت سے نوازا کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس ایک ایک لمحے کو، جو بھی ہمارے لیکچر سیریز کا ایک ایک لمحہ ہے، اس کو عبادت سمجھیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے جڑنے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن جو ہے وہ زندگی دینے والی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی قوم اور ایسے زمانے اور ایسی جگہ کے لیے نازل کیا گیا جو کہ قومیں آتی رہیں گی، صدیاں بدلتی رہیں گی، نئے نئے دور آئیں گے، نئے نئے رواج آئیں گے، نئی ٹیکنالوجی آئے گی، لیکن قرآن کا میننگ جو ہے وہ ہر دور کے لیے امپلیمنٹیبل ہوگا۔ قرآن ہر دور میں، ہر جگہ پہ، ہر چیز پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کی آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری جو ہے وہ ہماری طرف سے ایک کوشش ہے، تو اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارا مل بیٹھنا جو ہے وہ قبول فرمائے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ بیسیکلی ایک دعا ہے، اس دعا سے قرآن کا آغاز کیا گیا ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ بینگ اے ہیومن اینڈ بینگ اے مسلم، ہم لوگ ہر روز اللہ سے یا اپنے کریٹر سے، اپنے خالق سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سے کوئی بھی شخص نا، جو ایک مثال لے لیں کہ آپ ایک انجانی جگہ پر ہیں اور ایک انجانے شہر میں ہیں اور ایک انجانا وقت ہے، انجانے لوگ ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو اس وقت جو انسان کی سب سے پہلی سوچ ہوتی ہے نا کہ کوئی ہمیں راستہ دکھا دے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم اپنی منزل پہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں۔ تو اس طرح سے انسان کی مثال اس دنیا میں ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک انجان خطے میں، ایک انجان پلینٹ کے اوپر انجان لوگوں میں پیدا ہوا، اس کو نہیں معلوم کہ اس نے کس سمت میں جانا ہے۔ اب وہ پریشان ہے تو وہ دعا مانگ رہا ہے اپنے خالق سے کہ تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اب مجھے ایک سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ جو ہے وہ اس قرآن کا آغاز اس دعا سے کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، پھر آگے سے سارا جو ہے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک باقی کا سارا قرآن ہماری اس دعا کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو ہم نے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ بتا رہا ہے کہ صراط المستقیم کیا ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہیں صراط المستقیم پہ چلنے والوں کے لیے، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، اور کیا کیا چیزیں کیا ہمارے گولز ہونے چاہیے، اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، یا کون ہمیں بہکا سکتا ہے، کون ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک سے اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ حضرت جبرائیل نے سر اٹھایا تو فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی نبی کو، ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ان دو نوروں میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ واحد سورت ہے جس کی تعریف اللہ نے خود قرآن میں کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں عطا کی ہیں۔ بار بار دہرائی جانے سے مطلب کہ ہم ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ بیسیکلی ہم لوگ جو ہے وی آر لاسٹ، ہمیں راستہ چاہیے، ہمیں منزل پہ پہنچنا ہے تو ہمیں پہنچا دیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی تعریف سے ہے، کیونکہ جس رب نے، یا جو لوگ، جیسے ہم تو بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے ہی بنایا، لیکن جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں تو آف کورس ان کے اپنے اپنے خدا ہیں، لیکن
ایک خدا کا کانسیپٹ تقریباً ہر مذہب میں ہے، باقی جو اس سے زیادہ خدا ہیں وہ انہوں نے اس ایک خدا کی شبیہات یا ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں جو جس چیز سے ان کو جو فائدہ ہوا اس کو انہوں نے خدا مان لیا۔ تو ہر شخص جو ہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ جو اس کا پالنے والا ہے، جو اس کا سربراہ ہے، وہ اس کی تعریف ضرور کرتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی زندگی میں بھی دیکھیں کہ جو شخص ہمارا گارڈین ہوتا ہے، جو ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، ہمارا مینٹور، ہمارا استاد کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دوست جو ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کر رہا ہے، ہمیں سپورٹ کر رہا ہے مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی، کوئی بھی سپورٹ، تو ہم اس کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو ہم قرآن کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ ذات ایسی ہے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے ہم پر اتنی مہربانی کی کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں فرشتوں سے بھی افضل درجہ دے دیا، پھر اس کے بعد اس نے ہمیں علم دیا، پھر اس نے ہمیں امت محمدیہ سے پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اور بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اب یہ نعمت دے رہا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق بخشی ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ امت محمدیہ وہ واحد امت ہے جو قرآن کو یا اپنی آسمانی کتاب کو حفظ کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی امت میں ان کی امت کو یہ ان کے انبیاء کے علاوہ اللہ نے یہ طاقت نہیں دی تھی کہ وہ اپنی کتاب کو حفظ کر لیں۔ تو اللہ جو ہے وہ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی جو ہے دسترس کہاں تک ہے کہ ایون دا ڈے آف ججمنٹ، روز جزا کا بھی وہی مالک ہے، وہاں تک اس کی دسترس ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے اللہ کی ساری کوالٹیز بیان کر لیں، ہم نے اللہ کی تعریف بیان کر لی، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے جو دائرہ کار ہے، اس کی قوت کا دائرہ کار وہ کہاں تک ہے، اب ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ اس سب کے بعد عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کو پوجتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب ہم نے یہاں پہ الہ کا کانسیپٹ کیا، اور پھر اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیسیکلی یہ بتا دیا کہ ہر عبادت کا مقصد کیا ہے، دعا ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ اس میں اس کا جو برین ہوگا، جو اس کا مین ہیڈ پارٹ ہے، وہ دعا مانگیں کہ ہمیں ہر چیز میں، اب دنیا میں بھی ہمیں جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وی بیگ، ہم بھیک مانگتے ہیں اگلے سے کہ ہمیں چاہیے، پلیز یہ کر دو، تو ہم بیسیکلی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھے راستے بہت سارے ہیں، آگے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ ہمیں وہ راستہ چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پہ تو نے فضل فرمایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ نے علم بھی دیا اور عمل کی بھی توفیق بخشی، ان کے ورڈز اور ان کے ایکشنز میچ کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس علم تو تھا، نالج بہت ہے، پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، ان کے ورڈز اور ان کے ایکشنز میچ نہیں کرتے، ولا الضالین، اور وہ نہ ہی ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے نہ علم حاصل کیا، نہ ان کے پاس عمل ہے، وہ بھٹک رہے ہیں یہاں سے وہاں، ان کو سکون نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ان کے گولز نہیں ہیں لائف کے، اور ان کو وہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان سے ڈیسیژن نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کریں، ہم کس سائڈ پہ جائیں، دے آر لاسٹ۔ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ کی ایک شارٹ سی سمری ہے، جس کو ہم نے ایک نیو انداز میں سمجھنے کی کوشش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔